اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین وعانی بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الى قیام یوم الدین اما بعد قال الحکیم فی قرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلك فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم صلوات۔ سورہ مبارکہ مائدہ کی 56ویں آیت۔ اللہ اپنے اس کلام میں نصابی زندگی عطا کر رہا ہے، کیسے زندہ رہا جائے، مومن کو کیسے زندگی گزارنی ہے، ایک مومن کی زندگی کا نصاب کیا ہے، کیا کرے کہ وہ مومن کہلائے، کیسے رہے کہ وہ مومن کہلائے۔ ویسے بھی اللہ کو شناختی کارڈ والا مومن تو چاہیے نہیں، کام والا مومن چاہیے، کردار والا مومن چاہیے، اسے بتانا نہ پڑے کہ وہ مومن ہے، بلکہ اس کی روش، اس کا طریقہ، اس کا انداز، اس کی زندگی خود بتا رہی ہو کہ وہ مومن ہے۔ علامتوں کے ساتھ جینا تو ویسے ہی مردوں کا کام ہے، علامتیں کھو کر جو رہتے ہیں، اپنی نشانیاں گم کر کے جو زندگی گزارتے ہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو اپنی نشانیوں کے ساتھ رہتا ہو، لاکھوں میں بھی پہچانا جاتا ہو، ہزاروں میں بھی جانا جاتا ہو، وہ بتائے کہ میں مومن ہوں۔ کبھی سورہ مبارکہ حجرات میں مومنین کی علامت بیان ہوئی، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، جان لو بے شک مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ پر یقین نہ ہو، ایمان نہ ہو اور وہ خود کو مومن بھی کہے، یہ قول اور فعل میں تضاد ہے۔ مومن وہ ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، وہ رسول ہی، اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان رکھتا ہو۔ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان ایک جیسا، ایک ساتھ حکم ہوا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ وآمنوا بالرسول نہیں کہا، اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہو، رسول پر بھی ایمان، دو دفعہ ایمان کا لفظ نہیں آیا، ایک ہی ایمان میں دو عقیدوں کو شامل کیا ہے۔ مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، یعنی اللہ بھی نہیں چاہتا کہ مجھے مانو میرے مصطفیٰ کے بغیر، مصطفیٰ کے بغیر میں اللہ بھی اپنے ماننے کو نہیں مانوں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ لہٰذا ایک ہی لفظ ایمان کے ساتھ دونوں
ارشاد ہو رہا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ وہاں لفظ اطاعت 2 دفعہ ذکر ہوا ہے، اللہ کے لیے علیحدہ، رسول اللہ کے لیے علیحدہ۔ مگر رسول اللہ کے لیے جب لفظ اطاعت آیا ہے تو وہاں اولی الامر کو بھی جوڑا ہے۔ خبردار کسی بادشاہ کو اولی الامر نہ کہنا۔ اولی الامر ہونے کی صلاحیت وہی رکھتا ہے جو رسول کی طرح معصوم ہو، ورنہ ایک لفظ اطاعت میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہاں اس آیہ کریمہ میں سورہ حجرات کی 15ویں آیت میں ارشاد ہو رہا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ، صاحبان ایمان مومن وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہوں، ورسولہ ہی، وہاں دوبارہ لفظ آمنو نہیں آیا، ایک ہی آمنو میں اللہ بھی، ایک ہی آمنو میں رسول اللہ بھی، یعنی اللہ کو ایمان چاہیے اپنی ذات کے اوپر، مگر وہ ایمان جو رسول اللہ کے ساتھ ہو۔ بھائی اللہ ماننا تو فطری تقاضا تھا، اللہ کو کون ہے جو نہیں مانتا؟ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں، کسی اپنے پسند کے اللہ کو مان کر بھی وہ اللہ کو مانتے ہیں، مگر اللہ پسند کا اللہ نہیں منوانا چاہتا۔ میں لفظ بہتر کروں، اللہ ہماری پسند کا اللہ نہیں منوانا چاہتا، مصطفیٰ کی پسند کا اللہ منوانا چاہتا ہے۔ وہ اللہ مانو جو میرا مصطفیٰ تمہیں دے رہا ہے۔ لہذا قل هو اللہ احد، اے میرے نبی تم کہو وہ اللہ احد ہے، خود نہیں کہہ رہا کہ هو اللہ احد، نبی سے کہلوا رہا ہے۔ یعنی اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو میرا مصطفیٰ اللہ سمجھائے وہ مانو۔ بھائی اللہ ماننے میں تو یہ غنی تھے، 365 تو پہلے ہی مانتے تھے، ایک اور اللہ مان لیتے۔ نبی نے یہ نہیں کہا میرا اللہ مانو، فرمایا وہ اللہ مانو جو میں سمجھا رہا ہوں، جس کو سمجھنے میں یہ ماننا پڑے گا کہ پہلے سارے الہوں کا انکار کرو پھر ایک اللہ کا اقرار کرو۔ یہ آپ کے ذہن میں ہے کہ انکار کرنے کا مزاج مسلمان کا نہیں ہے، اقرار کرنے کا تو ہے، اور یہ جو مزاج ہے نا کہ انکار نہیں کریں گے اقرار کریں گے، یہ مزاج مسلمان کا اپنا نہیں ہے، یہ مشرکوں سے کہیں سرایت کر کے آیا ہے۔ ورنہ مسلمان واقعی وہ ہوتا ہے جو پہلے انکار کرتا ہو پھر اقرار کرتا ہو، جو سب کو مانتا ہو وہ مسلمان نہیں ہے۔ مجھے یہ جملہ کہنا پڑا کیونکہ آپ میرے ساتھ چل نہیں رہے تھے۔ صلوات پڑھیں جناب محمد و آل محمد۔ تو گفتگو آغاز بیان میں یہ ہے کہ اللہ ایمان چاہتا ہے اللہ پر جو رسول اللہ پر ایمان کے ساتھ ہو، ایسا ایمان جو اللہ اور رسول پر ہو۔ مومن کی علامت پہلی یہ ہوئی کہ انما المؤمنون باللہ، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، جو اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہوں، ثم لم یرتابوا، اور پھر کبھی ایمان میں شک نہ کرتے ہوں۔ زبردستی تو کسی نے نہیں کہا کہ اللہ مانو، ڈنڈے کے زور پہ تو کسی نے نہیں کہا کہ نبی کا کلمہ پڑھو۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا ہے تو سوچ سمجھ کے لاؤ، پھر دروازہ چھوڑ کے جانے کی اجازت نہیں ہے، پھر اسکول بدلنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلے کسی نے زبردستی لا اکراہ فی الدین قبول کرنے میں ہے یہ آیت کہ دین میں کوئی اکراہ نہیں ہے، یہ قبول کرنے میں ہے کہ کوئی زبردستی نہیں ہے مسلمان ہو جاؤ۔ کسی نے کوئی زبردستی نہیں کی کہ کلمہ پڑھو، لا اکراہ فی الدین، مگر جب دین قبول کر لیا، یہ ایسا ہی ہے کہ مثلاً میں اسکولوں کے نام نہیں لوں گا کہیں ان کی تبلیغ نہ ہو جائے کہ فلاں اسکول میں مولانا چاہتے ہیں بچے داخل ہوں، بڑے مشہور اسکول ہیں، بڑے نامور اسکول ہیں، بھائی فلاں اسکول میں داخل کرنے کے لیے آپ کو کسی نے زور زبردستی کی ہے کہ اپنے بچے کو فلاں اسکول میں داخل کروائیں؟ نہیں، 50 اسکولوں میں سے آپ نے اپنی پسند سے فلاں اسکول میں اپنے بچے کو داخل کروایا، لیکن جو آپ نے پسند سے فلاں اسکول میں داخل کروایا وہ ہے لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں تھی کہ آپ یہاں داخل کروائیں۔ لیکن جب داخل ہو گئے تو نصاب پڑھانا پڑے گا، پھر اسکول کے ٹائمنگ پہ چلنا پڑے گا، پھر اسکول کے قوانین کو ماننا پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں لا اکراہ فی الدین، مولانا نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، مولوی حضرات کی بنائی ہوئی بات ہے لا اکراہ فی الدین،
نہیں، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ دیا تو اب لا اکراہ فی الدین یہاں نہیں چلے گا. لا الہ الا اللہ پڑھنے میں اختیار تھا، پڑھنے کے بعد پھر اب دین کے مطابق زندگی گزارنی پڑے گی. توجہ کر لی. یہاں پر پہلی نشانی ہے کہ خبردار ایمان کے بعد پھر شک نہیں کرنا. تردد میں رہنے والے لوگ، تذبذب میں رہنے والے لوگ، روزانہ حلیہ بدلنے والے لوگ، روزانہ طریقے بدلنے والے لوگ، یہ مومن نہیں ہوتے. مومن اپنے عقیدے پر قائم رہتا ہے، اپنے نظریے پر باقی رہتا ہے. اب اس کی تیسری نشانی یہ ہے کہ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، جان لگانا پڑ جائے تو جان لگانے کو تیار ہو، مال خرچ کرنے کی جگہ ہو تو مال خرچ کرنے کو تیار ہو. یہ نہیں کہ جی کلمہ تو اچھا پڑھا، نماز بھی اچھی پڑھتے ہیں، مگر جب بات آ گئی اپنے جان لگانے کی تو کہا جی ایف آئی آر کٹ جائے گی. میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں عزیزان گرامی، مولا کے نام پہ ایف آئی آر کٹنے میں ڈرو نہیں. جو مولا کے نام پہ ایف آئی آر کٹوا لیتا ہے وہ رجسٹرڈ مولا ہی ہو جاتا ہے. ماتم کرنے کو کسی نے زبردستی کہا تھا؟ نعرہ لگانے کو کسی نے زبردستی کیا تھا؟ ہم اپنی پسند سے عزادار ہیں، ہم اپنے دل سے حسینی ہیں. ہم فخر کرتے ہیں کہ ان ماں باپ کی گود میں آئے ہیں جو ماتمی تھے. پھر اگر کوئی ایف آئی آر کٹ رہی ہے، کوئی مشکل ہو رہی ہے تو اس کو تو گلے لگانا چاہیے. شاید ہی کوئی ہار پھول اتنی عزت والا ہو جتنا ایف آئی آر مولا کے نام پر عزت والی. نہیں عزیزان اکرامی، مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اپنے کچھ لوگوں کے رویوں پر گھبرا رہے ہوتے ہیں جی ایف آئی آر کٹ جائے گی، ہم فلاں جگہ چلے گئے تو ایف آئی آر کٹ جائے گی، ہم یہ کر لیں گے. تو آپ اپنا کام کیجئے، یہ تو ہوگا. اور یہ تو بھائی کم سے کم ہو رہا ہے. آپ ذرا صفحہ پلٹ کے ماضی میں تو جائیے. ماتم کرنے پر ایف آئی آر نہیں کٹتی تھی، گلا کٹتا تھا. تو کم سے کم پر کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، پھر مقابلہ کریں گے، عدالتوں میں جائیں گے، اپنا حق مانگیں گے، آئین اور قاعدے اور قوانین کے مطابق اور قانون کے مطابق اور عدالتی رستوں سے اپنے حق کو حاصل کریں گے. اس میں پریشانی کی بات ہے. رو رہے ہیں، دھو رہے ہیں، وہاں جا رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، اس سے کہہ رہے ہیں، اس سے مدد مانگ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں جی، آدھے رستے سے واپس جا رہے ہیں. خدا کے واسطے مجلس میں جوان زیادہ ہیں، بزرگوں کے عیبوں کو نہیں بتاؤ، خود کی تیاری کرو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس سے بہتر اور بلند صلوات نبی کی ذات. جتنا اچھا نتیجہ آپ اور میں اپنی زندگی میں مکتب اہل بیت کی تبلیغ کا لے رہے ہیں، ماضی والے اس کا انتظار کرتے رہے. میرے اور آپ کے بڑے، ہمارے دادا پردادا، جو منظر آج بنتا جا رہا ہے اس کا وہ انتظار کرتے تھے اور سوچتے تھے شاید ظہور کے وقت ایسا ہوگا. ہم نے ظہور سے پہلے امام کے آنے کی خوشبو سونگھ لی ہے. عقائد کھلنا شروع ہو گئے ہیں، گفتگو آگے بڑھ رہی ہے، گفتگو کے زاویے کھل رہے ہیں، گفتگو کے پہلو نکل رہے ہیں. میں آج یہ کلپ دیکھ رہا تھا، یہ جو انہوں نے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بے ادبی اور بدتمیزی کی تھی، فتق مانگتے ہوئے بی بی معاذ اللہ، جو بھی ایک لفظ استعمال کیا جو میں نہیں کر سکتا. اس کے بعد ایک دسیوں اہل سنت بزرگ علماء نے اور مفتیان دین نے اور صوفیاء اعظام نے اور درگاہوں اور خانقاہوں کے اہل سنت علماء نے اور پیروں نے اور صاحبان طریقت نے جو بیانات دیے، جو موقف اپنایا، اس میں سے بھی پچھلے دنوں بلکہ آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ استدلال کر رہے تھے کہ تم نے یہ تو کہہ دیا کہ جب بی بی کو حدیث سنائی گئی کہ آپ کے بابا کی حدیث ہے کہ ہم انبیاء
الہی نہ وارث چھوڑتے ہیں نہ وراثت لیتے ہیں۔ جب آپ کو آپ کے بابا کی حدیث سنائی گئی تو بی بی خاموش ہو کر چلی گئی۔ تو وہ اہل سنت مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ جلالی صاحب پوری حدیث سناتے نا، وہ جو بی بی خاموش ہو کر گئیں وہ خوش ہو کر گئیں یا آپ کو دیکھتے ہوئے ناراض ہو کر گئیں؟ یہ بھی تو بتائیے نا کہ بی بی وہاں سے گئیں مگر ناراض ہو کر گئیں۔ جی آج بہت ساری باتیں کھل رہی ہیں، آج بہت سارے حقائق کھل رہے ہیں۔ خبردار، مجھے جو خطرہ لگ رہا ہے نا، جو پریشانی مجھے لاحق ہے، میں ایک چھوٹا سا نوکر ہوں آپ لوگوں کا، ایک چھوٹا ادنا سا سپاہی ہوں اپنی قوم کا، مجھے جو خطرہ لاحق ہے وہ یہ ہے کہ یہ غیر ضروری خوف و ہراس کے ذریعے کہیں ہم اس بیان سے ہاتھ نہ اٹھا لیں جس بیان کی خاطر ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم وہ باتیں بیان کرنا چھوڑ دیں۔ ہاں، میں اپنے حصے کی بات کر رہا ہوں، میں تو پہلے سے اب سے کوئی 15 سال سے چیختا آ رہا ہوں کہ زبان اچھی رکھو، الفاظ کا استعمال اچھا رکھو۔ جب میں نیچے بیٹھ کر غیر اخلاقی اور غیر معیاری زبان نہیں بول سکتا تو ممبر پر میں غیر معیاری زبان کیسے بولوں گا؟ میری زبان معیاری ہونی چاہیے، میرا لہجہ معیاری ہونا چاہیے، میرے لہجے میں سمجھنے اور سمجھانے کا جذبہ ہونا چاہیے، چڑھانے اور لڑنے کا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات ہے۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو مومنین کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ اپنے مال کے ذریعے وجاہدوا باموالہم، اپنے مال کے ذریعے جہاد کرتا ہے مومن، اور وانفسہم، اور اپنی جان کے ذریعے سے، کہیں جان دینا پڑ جائے، کہیں اپنے آپ کو پیش کرنا پڑ جائے۔ اور الحمدللہ پچھلے دنوں یہ مچھ کے سانحے میں حیدرآباد کی مومنین نے بھی ہمت کی، کراچی، اندرون سندھ، پورا ملک اپنے مظلوم بھائیوں کے ساتھ ہمدردی میں بیٹھا تھا، اور انشاءاللہ ہم کسی بھی مظلوم کے حوالے سے کبھی خاموش نہیں رہیں گے۔ اہل بیت کے چاہنے والوں کو یہ بہت واضح طور پر روشن انداز سے معلوم ہے کہ تشیع کا الف بے، شیعت کی الف بے یہ ہے کہ ظلم سے نفرت کرنی ہے اور ظالم سے دوری رکھنی ہے اور مظلوم سے پیار کرنا ہے۔ مظلوم سنی ہو وہ ہمارا ہے، شیعہ ظالم ہو وہ کسی اور کا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر علی۔ مومنین کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے وہ جو آیت میں نے عنوان گفتگو کے طور پر تلاوت کی، وہ بھی مومنین کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ارشاد ہوا، پہلے آیت کو ایک مرتبہ اور سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اے مومنو اگر تم دین سے پھر گئے تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، تمہارے جانے سے میرے دین پر کوئی اثر نہیں آئے گا، میرے گھر میں مجمع کم نہیں ہوگا، میں آج تمہیں لایا ہوں کل کسی اور کو لے آؤں گا، تمہارے جانے سے میرے گھر میں سناٹا نہیں ہوگا، میرے نام کی رونقوں میں کمی نہیں آئے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے صاحبان ایمان اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر گیا تو جان لو فسوف یأتی اللہ بقوم، پھر اللہ ہی بات کر رہا ہے، پھر اللہ کچھ لوگوں کو لے آئے گا اور لوگوں کو لے آئے گا جن میں یہ 6 نشانیاں ہوں گی۔ نشانیاں بتا کر ہمارے لیے دروازہ کھلا چھوڑا ہے کہ تم پلٹ کے بھی آ سکتے ہو اور نہ جانے کا اختیار بھی تمہیں ہے۔ یہ نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ہے، توجہ چاہوں گا، خدا دوستی۔ سب سے پہلی نشانی ہے خدا دوستی۔ خدا تم سے محبت کرے، اللہ تم سے محبت کرے، یہ سب سے پہلی نشانی ہے۔ یہ خدا دوستی کو اگر
میں اللہ کے الفاظ ہیں یحبہم، سب سے پہلی نشانی یحبہم، اللہ ان سے دوستی کرتا ہے، اللہ ان سے چاہتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اسے میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، خدا دوستی۔ ایک لفظ میرے بچوں اور جوانوں نے سنا ہوگا، توفیق۔ بھائی فلاں صاحب کو بڑی توفیق شامل ہے، حال ہے، فلاں کو فلاں کام کرنے کی توفیق حاصل ہوئی، فلاں نے فلاں کام کیا انہیں توفیق حاصل ہوئی۔ یہ توفیق کو اگر سمجھ رہے ہیں نا، توفیق کہتے کسے؟ فلاں کام کرنے کی توفیق مل گئی، فلاں مسجد بنانے کی توفیق مل گئی، فلاں امام بارگاہ بنانے کی توفیق مل گئی، جی یہ جو توفیق ہے نا، یہ ہے خدا دوستی۔ اللہ جس سے کوئی کام لے لے اسے کہتے ہیں خدا دوستی۔ اگر آپ سے اور مجھ سے اللہ کوئی کام لے رہا ہے اپنی مخلوق کے لیے، اپنے دین کے لیے، تو یہ ہے خدا دوستی۔ خدا نے اتنے لمحے کے لیے، اتنی دیر کے لیے مجھے اپنا نوکر مان لیا، یہ ہے خدا دوستی۔ اللہ نے توفیق شامل حل کی ہے، یہ کام کر کے دکھاؤ، یہ کام تمہارے ہاتھوں کروانا چاہتا ہوں۔ بڑے بڑے لوگ، ضروری نہیں ہے کہ کوئی خاندانی ہی ہو اور بہت ہی عالم فقیہ اور مجتہد ہی ہو تو وہ خود اللہ کا کام کرے گا۔ بعض اوقات ایک ٹھیلے لگانے والے سے اللہ کام کرواتا ہے، بعض اوقات ایک موچی سے جو چوک کے اوپر بیٹھا ہوا جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، شاید بہت پڑھے لکھے لوگوں سے اللہ کام نہ لے، اس موچی سے کام لے لے۔ ایک بہت بڑے فقیہ نے 40 دن تک ریاضت کی کہ امام سے ملاقات ہو جائے۔ 40 دن جب ریاضت مکمل ہوئی تو خواب میں حکم ہوا کہ فلاں چوک پہ جا کے کھڑے ہو جاؤ، ہم تم سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ جو اس چوک پر جا کر پہنچے نا تو وہاں جوتیاں بنانے والا موچی بیٹھا ہوا ٹانکے لگا رہا تھا۔ جیسے یہ جا کے کھڑے ہوئے کہنے لگے چلوں تمہیں لے کے چلوں جہاں بلایا گیا ہے، صلوات پڑھنا محمد وآلہ۔ اور وہ لے کر گیا اور ایک جگہ جا کر جسم کو بٹھایا گیا اور پھر وہاں امام سے ان کی ملاقات ہوئی۔ یعنی وہ جو موچی لے کر گیا تھا نا وہ ان سے زیادہ ملتا تھا، وہ زیادہ رابطے میں تھا مولا سے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کسی کا حسب نسب خاندان اور صاحب لمبا چوڑا آدمی ہو تو وہی کچھ معتبر ہوگا، کیا معلوم کہ اچھا یہاں اہل بیت کیا ویسے بھی گنا تو جاتا نہیں، تولا جاتا ہے۔ ایک صلوات اور عطیہ کریں محمد۔ تو خدا دوستی یعنی توفیق۔ دعا کریں، میں ان بچوں سے کہہ رہا ہوں دعا کریں کہ اللہ ہمیں توفیقات عطا کرے، ہمیں اپنا نوکر بنائے، اللہ اپنے کام ہمارے ذریعے سے لے۔ اگر میری اور آپ کی زندگی میں ایک مرتبہ اللہ ہمیں توفیق عطا کر دے تو ہم مطمئن ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے ہم گنتی میں ہیں، اللہ کی ہم گنتی میں ہیں۔ سلام اور درود ہوں اس گھرانے پر جن سے اللہ نے سارا دین اپنا پھیلایا ہو، اتنی توفیق شامل ہے، ہر کام انہی کے ذریعے کروایا ہے۔ وہ علی و بطول کا گھرانہ، وہ سرکار دو جہاں کا گھرانہ، توفیق نہیں جی ولایت حاصل ہے ہمیں۔ میں نے جلدی میں کہہ دیا، توفیق سے بڑی اور اس سے کہیں زیادہ بڑی کیفیت کو ولایت کہا جاتا ہے۔ 10 دفعہ جملہ سن لیجئے، 10 دفعہ اگر توفیق حاصل ہو تو ولایت کی وادی شروع ہوتی ہے، اور ولایت کی وادی میں جو قدم رکھے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے، شہباز قلندر نہیں ہوتا۔ قلندر بڑی بڑی ولایتوں کا حاصل کرنے والا موجود ہے، اور جب لاکھوں قلندر جوڑے جائیں تو علی کی جوتیاں بنتی ہیں۔ سلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اس سے بہتر اور بلند سلوات نبی۔ تو بحث یہ ہے کہ خدا دوستی توفیق پروردگار،
اور میں پھر ایک جملہ اسی باب میں کہوں کہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہو کہ کسی کو توفیق الہی شامل ہے، آدمی تو کوئی کام کا نہیں تھا، لگتا تو نہیں تھا، ایسا تو نہیں ہے، اس نے اتنا بڑا کام کر دیا، اس سے یہ ہو گیا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے فلاں مار کا سر کر لیا، لگتا تو نہیں تھا یہ کر سکے، تو یہ توفیق الہی ہے۔ جب کسی کو توفیق الہی شامل ہو اور وہ خدا دوست ہو، یعنی خدا اس کے اوپر توجہ کرتا ہو، خدا اسے چاہتا ہو، تو میری آپ سے گزارش ہے، میں بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اس کی توہین کبھی نہ کرنا، اس لیے کہ اس کا اپنے رب سے تار جڑا ہوا ہے۔ اس نے بد دعا کر دی تو ہم عہدے منہ گر پڑیں گے، برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ اس کا ادب رہے، اس کا احترام رہے، اس لیے کہ اسے توفیق الہیہ شامل ہے، یہ خدا دوست ہے۔ دوسری صفت یحبونہ، خود دوستی۔ خدا دوستی سے زیادہ مشکل کام ہے خود دوستی۔ خدا دوستی تو اس کا کرم ہے بھائی، وہ چاہے تو تنکے کو جہاز بنا دے اور چاہے تو جہاز کو چیوٹی بنا دے۔ خدا دوستی تو اس کا کرم ہے، مشکل کام ہے خود دوستی۔ انسان اپنا ہی دوست نہیں ہے، انسان کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، یہ خود اپنا ہی دشمن ہے۔ کون کسے مارے گا اور کس کا گلا کاٹے گا، یہ خود اپنے آپ کو صبح شام ذبح کرتا ہے۔ یہ صبح شام اپنے آپ کو ذبح کر رہا ہوتا ہے، یہ خود دوستی نہیں ہے، اپنے آپ کو ہی نہیں چاہتا۔ سب سے زیادہ انسان کا دشمن خود انسان ہے۔ دشمن کوئی دشمنی نہیں ہے، اللہ اکبر، سب سے بڑا دشمن تو خود انسان ہے۔ یہ اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے، یہ اپنے ہی خلاف کام کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے مفاد میں کوئی کام لے لیا۔ خطرناک ہے۔ دنیا کی بڑی یونیورسٹیز میں انسان شناسی کا ایک پورا شعبہ ہوتا ہے۔ تم نے پودوں کو پہچان لیا، جوڑ بند لگا کے نئے نئے پودے بنا رہے ہو، نئے نئے پھول نکال رہے ہو۔ تم نے حیوانوں کو پہچان لیا، ادھر کی ادھر کروسنگ کروا کر نئے نئے جانور بنا رہے ہو۔ تم نے آج تک اپنے آپ کو نہیں پہچانا، تم اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پا رہے۔ 6 فٹ کے انسان، تیرے ہاتھ میں ساری کائنات دی تھی اس لیے کہ تو اپنے ہی ہاتھ میں نہ رہے۔ یہ انسان سب سے زیادہ مجہول مخلوق ہے، جو نہیں جانتا کہ وہ خود کیا ہے، کیا کیا صلاحیتیں دے کر بھیجا گیا ہے۔ آج کے جدید طب کے ماہرین کہتے ہیں کہ 7 سال تک کے بچے کو بدنی تنبیہ نہیں کرنی چاہیے، تھپڑ نہیں مارنا چاہیے۔ آج جدید طب کے لوگ، معصومین نے تو 1400 سال پہلے فرما دیا تھا کہ 7 سال تک یہ بادشاہ ہوتا ہے، بادشاہ کو مار کے تو دکھاؤ۔ معصوم نے بادشاہ کہہ کر سمجھایا تھا، اب ہم سمجھنے میں دیر کر رہے ہیں تو ہمارا قصور ہے نا۔ بادشاہوں کو مارا جاتا ہے کیا؟ یہ 7 سال تک بادشاہ ہے، اس کو کچھ نہیں کہو، جو کر رہا ہے کرنے دو۔ زیادہ سے زیادہ اسے غلط کام کرنے سے روکنے کے لیے جیسے بادشاہوں کے لاٹ اٹھائے جاتے ہیں، بادشاہوں سے چاپلوسیاں کی جاتی ہیں۔ جی، تربیت اولاد کا ایک حسین پہلو ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں۔ بادشاہوں کی باتیں اگر غلط ہوتی ہیں تو وزیر حضرات مجال ہے جو بے ادبی کر جائیں، لاٹ اٹھاتے ہیں، چاپلوسیاں کرتے ہیں، یہ طرح طرح کے لالچیں دیتے ہیں، حضور ایسے نہیں ایسے کر لیتے ہیں، حضور ایسے نہیں ایسے۔ تو اس 7 سال کے بچے کے ساتھ ایسے ہی کرنا ہے جیسے بادشاہوں کے ساتھ وزیر چاپلوسیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ معصوم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا۔ آج کی جدید طب بتا رہی ہے کہ یہ 7 سال تک اسے اگر تھپڑ مارو گے، ہاتھ مارو گے، تو ایک ہاتھ لگنے پر جیسے سوکھے درخت کے سینکڑوں پتے ایک جھٹکا لگانے پر گرتے ہیں نا، ایسے بچے کو 7 سال تک کے بچے کو ایک تھپڑ مارنے پر اس کے اندر سے سینکڑوں صلاحیتیں ایسے گر جائیں گی جو شاید اسے 70 سال میں ایک صلاحیت، فلاں صلاحیت 70 سال کی عمر میں کام میں آتی، فلاں صلاحیت مثلا 50 سال کی عمر میں کام آتی، فلاں صلاحیت مثلا اس کی شادی کے موقع پہ کام آتی، فلاں صلاحیت اس کے بچے کی
تربیت اور پالنے کے موقع پہ کام آتی، وہ ہم نے 85 صلاحیتیں اس کی جھاڑ دی، اسے ناکارہ کر دیا، اسے بیکار کر دیا۔ بات تو بہت چھوٹی سی ہے، مگر ہم اپنے بچوں کے مستقبل تباہ کر رہے ہیں ہاتھ مار کے۔ خبردار، بدن کی تنبیہ نہیں کرنی بچے کو، ہاتھ نہیں مارنا اسے، لاڈ پیار اٹھانا ہے، لاڈ اٹھانے میں پیار کرنا ہے۔ توجہ کر لی؟ یہ انسان کیا کیا صلاحیت لے کر آئے اپنے آپ کو جانتے ہی نہیں، یہ اپنا ہی سچا نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ایک بڑی حسین آیت ہے، یوں تو ساری آیتیں حسین ہیں، مگر ایک آیت ان چند آیات میں سے ہے جسے فریم کروا کر اپنے سامنے لگانے کی ضرورت ہے، آتے جاتے اس پہ نگاہ جائے اور اس کو دیکھ دیکھ کر میرے رویے تبدیل ہو جائے، میرے طریقے تبدیل ہو جائیں۔ اور وہ آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے صاحبان ایمان تم پر تمہیں واجب کیا گیا ہے، تم دوستوں پہ غور نہیں کرو، بھائیوں پہ تحقیق نہیں کرو، پڑوسیوں پر پی ایچ ڈی بننے کی کوشش نہ کرو، جی اپنے دوستوں پہ ڈاکٹریٹ نہ کرو، اپنے اوپر غور کرو کہ تم کیا ہو۔ اگر میں اپنے آپ کو پہچاننے میں کامیاب ہو گیا تو پھر ساری دنیا میرے ہی تو تابع رکھی ہے اللہ نے۔ لہذا خدا دوستی کے بعد دوسری صفت ہے خود دوستی۔ سب سے زیادہ انسان خود اپنا دشمن ہے۔ یہ جب گناہ کرتا ہے نا تو قرآن کی آیت دیکھیے ذرا، قرآن فہمی اور قرآن کا ذوق رکھنے والے ذرا توجہ بڑھائیں گے۔ گناہ گاروں کو اللہ نے کہا ہی نہیں ہے کہ تم نے میری خدائی میں فرق ڈال دیا، تم نے میری نافرمانی کر کے مجھے ناراض کر دیا، تم نے میرے قہر و غضب کو مول لے لیا۔ اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا اللہ گناہ گاروں سے، بلکہ کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنا نقصان کیا۔ میں ایک گناہ کرتا ہوں، اللہ کی خدائی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، پھر اپنا نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مجھ سے مایوس نہ رہنا، تم نے تو خود کیا ہے، میں مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہو؟ میں اللہ کے محاوراتی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ جی تم نے تو گناہ کر کے خود اپنا نقصان کیا، مجھے کیوں کہہ رہے ہو کہ میں کچھ کر رہا ہوں؟ میں تو تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، بس تم اتنا کرو اس دروازے کو چھوڑ کے نہیں جاؤ تاکہ آئندہ نقصان نہ کرو۔ کیا پیار ہے، صلوات پڑھے ذرا محمد لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا، مجھے چھوڑ کے نہیں جاؤ۔ خود دوستی۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، کم سن ساتھیوں، آج اگر کوئی ایک جوان بھی طے کر کے اٹھ جائے کہ آئندہ مجھے دوستوں پہ غور نہیں کرنا، اپنے اوپر غور کرنا ہے، اور میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے، اگرچہ مجلس میں مجھے توجہ نہیں ہو پا رہی کہ کتنے شخصیات تشریف فرمائے، میرے قبیلے کے لوگ، میرے حلیے کے لوگ، لیکن مجلس تو میں حیدرآباد میں ضرور پڑھ رہا ہوں، مگر حیدرآباد کے لیے تو نہیں پڑھ رہا۔ تو جہاں جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی میں ان سے ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر، ہاتھوں کا بوسہ لے کر ان سے گزارش کر رہا ہوں، آپ پورے معاشرے کی اصلاح کا کھٹولا اٹھا کے نہ چلیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، پوری قوم ٹھیک ہو جائے گی۔ میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ بہت مشکل ہے، مجھے لگ رہا ہے میرے پر نہ چل جائیں، صلوات پڑھیں ذرا محمد وآلہ۔ اس سے بہتر اور بلند صلوات مرحوم کی مغفرت۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو دوسرا مرحلہ خود دوستی کا ہے، اپنے اوپر غور کرنا ہے، اپنی کمزوریوں کو دیکھنا ہے، اپنی برائیوں کو دیکھنا ہے، اپنی خوبیوں کو بڑھانا ہے، اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا ہے، اپنے آپ سے سچا ہونا ہے، بس۔ نماز جماعت واجب ہے؟ نہیں واجب نہیں ہے، جو پوچھ رہا ہوں وہی بتائیں۔ نماز جماعت کہاں واجب ہے؟ نماز واجب ہے۔ اچھا
شاید یہ لیا ہو بعض میرے تو دوستوں نے کہ میں نماز کا پوچھ رہا ہوں. نماز تو واجب ہے مگر نماز جماعت واجب ہے نہیں. فرادہ پڑھ لیں گے ہو جائے گی. ثواب ہے، فضیلت ہے، کئی برابر ثواب ہو جائے گا، وہ اپنی جگہ. جی حج میں 1 لاکھ حاجی ہوں گے تو حج ہوگا. اس سال جو 1000 نے کیا حج نہیں ہوا. اور خدا نخواستہ کم ہو جائے 50 ہو جائے تو کہ حج نہیں ہوگا. کوئی بھی نہیں ہو، 1 آدمی طواف کر رہا ہو، حج نہیں ہوگا. اللہ نے انفرادیت میں اجتماعیت کو رکھا ہے. بھائی روزہ ہر شخص پہ واجب ہوتا ہے نا، کیا سب رکھیں گے تو میں بھی رکھوں گا؟ ہاں بعض لوگ اس منطق کے بھی ہیں، بعض دیکھا دیکھی میں نا کہ سب رکھ رہے ہیں تو میں بھی رکھوں. لیکن سب رکھیں گے تو کیا ہر روزہ واجب ہوگا؟ روزہ ہر فرد پر علیحدہ علیحدہ واجب ہے. حج ہر فرد پر علیحدہ علیحدہ حکم رکھتا ہے. نماز ہر فرد پر. یہ انفرادیت ہے جو اجتماعیت کی طرف لے کے جاتی ہے. کلمہ ہر فرد کو پڑھنا ہے. جب سب پڑھ لیں گے تو سب ایک ہو جائیں گے. تو یہ جو ذاتی کوششیں ہیں نا، جو اپنے بارے میں خود اچھا نمازی ہو جاؤں، میں خود اچھا ہو جاؤں اپنے لیے. میں ایک مدرسے میں گیا، طالب علموں سے گفتگو تھی، شوق سے مجھے دیکھ رہے تھے، مل رہے تھے. شہرت بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے جس میں کسی حد تک میں مبتلا ہوں. اور دعا فرمائیں کہ میرا انجام اچھا ہو، آخر میں خراب ہو کے نہ مروں، بس یہ دعا کریں. ایک خوف کسی کیفیت لاحق رہنی چاہیے. تو طالب علموں سے حضور خطاب تھا، گفتگو تھی. میں نے کہا جی تم بتاؤ تم کیوں مولوی بن رہے ہو؟ اس نے کہا جی مجلس پڑھوں گا. میں نے کہا تم بتاؤ تم کیوں مولوی بن رہے ہو؟ کہا میں مدرس بنوں گا فلاں مدرسے میں مثلاً. بھائی تم کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہنا جی میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں، عالم بنوں تو کتاب اچھی لکھوں. میں نے کہا بھائی تم سب تھوڑا سا. 1-2 جوانوں نے تھوڑی ہمت کی جو میرے مطلب کا جواب دیا. کہنے لگے ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے آئے ہیں. یعنی 100 بچوں میں اگر 2 بچے کہہ رہے ہو کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کرنے آیا ہوں تو اصلی مولوی وہی ہے جو دوسروں کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے ہو کہ میں دوسروں کو ٹھیک کرنے پڑنا ہے. سلمان پڑھے ذرا محمد و آل. لہذا خود دوستی، خدا دوستی، خود دوستی. بھائی اگر دیر ہو جائے تو سہیل بھائی معاف کیجیے گا. جی موسم بہتر ہے. ایک سلوات اور نبی کی ذات پہ. خدا دوستی توفیق، خود دوستی خود شناسی. تیسرا نصاب زندگی اللہ اکبر وہ ہے تواضع، خاکساری، انکساری، جھک کر ملنا. تواضع، مگر کس کے آگے تواضع؟ معاف کیجیے گا، جانوروں کے آگے، کافروں کے آگے، مشرکوں کے آگے، منافقوں کے آگے، تکفیریوں کے آگے، کافر کافر کا نعرہ لگانے والوں کے آگے، معاشرے میں فساد پھیلانے والوں کے آگے. تواضع کس کے آگے؟ مومنین کے آگے. مومن سے اکڑ کر بات ہے. اس کے دل میں علی بستا ہے، اس کے دل میں سیدہ کی محبت ہے، اس کے دل میں میرے مولا حسین کی محبت ہے. یہ سینہ وہ ہے کہ جس میں کربلا رہتی ہے. تم اس سے اکڑ کر بات نہیں کرو. تواضع اذلۃ علی المؤمنین. تیسری صفت، مومنین کے سامنے یہ ذلیل رہتے ہیں. وہ ذلیل نہیں کرتا مومن، یہ خود کو کہتے ہیں میں اس کے آگے ذلیل ہوں. یہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ ایک مومن سامنے آ گیا میں اس کے آگے ذلیل ہوں. خبردار اس بہتی ہوئی وادی سے باہر آ جائیں ہمارے بعض دوست کہ میرا عقیدہ فلاں کے عقیدے سے زیادہ اچھا ہے. جب عقیدہ ہے تو ظاہر نہیں ہوتا. عقیدہ تو ویسے ہی چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، عمل ظاہر ہوتا ہے، عقیدہ ظاہر نہیں ہوتا. یہ جو پکار کے بتاتے ہیں نا میرا عقیدہ یہ، میرا عقیدہ وہ عقیدہ نہیں ہے ان کا. وہ سنی سنائی باتیں. وہ کسی سے انہوں نے بات سن لی ہے تو کہہ رہے ہیں جی میرا عقیدہ یہ. عقیدہ ظاہر ہی نہیں ہو سکتا بھائی. بہت روشن بات کرنے جا رہا ہوں. سلمان
کا عقیدہ کیا ہے اگر ابو ذر کو پتا چل جائے؟ اتنا ساتھ رہتے تھے، ابو ذر کو نہیں پتا تھا سلمان کا عقیدہ کیا ہے. سلمان پڑھے محمد و آل محمد. اگر ابو ذر کو معلوم ہو جائے ما فی قلب سلمان کہ علی کے بارے میں سلمان کے دل میں کیا گزرتی ہے، علی کے بارے میں سلمان کیا سوچتے ہیں، تو اس حد تک چلے جائیں کہ قتل کر دیں گے. ایک کلاس کے طالب علم ہیں دونوں، اور دونوں ٹاپ 10 طالب علم ہیں. وہاں یہ مسئلہ ہے، لہذا میرا عقیدہ ایسا، میں نہیں مانتا تمہارے عقیدے کو، اور میرا فلاں عقیدہ. خدا کے واسطے اپنے پر رحم کرو. اہل بیت کی بارگاہ میں مقرب بننے کے لیے خلوص اور سچائی کو لے کر آنا ہے، ڈھول نہیں پیٹنے. توجہ کر لی. اب جب یہ میری سوچ ہوگی تو جو سامنے مومن آ کے کھڑا ہوا ہے میں اسے ذلیل نہیں سمجھوں گا، اپنے آپ کو اس کے آگے ذلیل سمجھوں. ورنہ مومنین آپس میں لڑیں گے، جو کہیں کہیں منظر نظر آ رہے ہیں. مومنین ایک دوسرے سے نفرت کریں گے، وہ کم عقیدے والا ہے، وہ زیادہ عقیدے والا ہے. اسی لیے کئی جگہ کہہ چکا ہوں، کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، چھوٹا سا آدمی ہوں، اس ممبر سے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، شاہ صاحب آئیے، کئی دفعہ اس ممبر سے کہہ چکا ہوں کہ چند موضوعات ممبر سے بیان کرنے کے نہیں ہیں. لاکھوں مضامین ہیں جو مجھے یہاں سے بیان کرنے چاہیے. کیا قما کا اور خون کا اور زنجیر کا ماتم ہی یہاں رہ گیا ہے کہ جسے میں بیان کروں؟ ایک آ کر کہتا ہے کرو، ایک آ کے کہتا ہے نہیں کرو. میرا تو دل کہتا ہے دونوں کو کہوں کہ آپ دونوں ہی نہ ہو تو اچھا ہے. کیا یہ موضوع شہادت ثالثہ کا موضوع، عقائد کا موضوع جس میں تناؤ کھچاؤ ہے، وہ ممبر سے بیان کرنے کا نہیں ہے. مجھے نیچے بات کیجئے نا، آپ مدرسے میں آئیے نا. یہ فرد کا مسئلہ ہے، میں اجتماع میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ پھر کل کو ہندو مجلس میں نہیں آئے گا کہ شیعہ تو اپنے جھگڑوں سے باہر نہیں آ رہے، میں کیوں مجلس میں جاؤں؟ کل کو سنی مجلس میں نہیں آئے گا، یہ تو اپنی لڑائیوں سے فارغ نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اسی طرح قس علی ھذا، اسی طرح کئی اور مثالیں ہیں کہ جو یہاں وہ الجھنوں والے مضامین یہاں بیان نہیں کریں گے. اپنے مومنین کے سامنے خاکسار اور منکسر، کسی مومن کی دل آزاری نہ ہو، کسی مومن کی توہین نہ ہو. اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. مگر یہ خاکساری، تواضع، انکساری کہیں عادت نہ بن جائے. مومنین کے سامنے جھک کر کہیں مزاج نہ بن جائے کہ کافر کے آگے بھی جھک جائے. فوراً آواز آئی، خبردار جو مومنین کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل رکھتا ہو وہ کافروں کے سامنے خود کو متکبر رکھتا ہے، اکڑ کر بات کرتا ہے. تواضع کے فوراً بعد تکبر ہے. ہمیشہ تواضع نہیں، ہمیشہ غصہ پی جانا نہیں، کبھی غصہ بھی آنا چاہیے. بڑا آدمی ہے اسے غصہ نہیں آتا، یہ بیمار ہے. جیسے غصہ نہیں آتا بیمار ہے. جی ہمیشہ ٹھنڈا رہتا ہے، ہمیشہ برداشت کرتا رہتا ہے، یہ بیمار آدمی ہے. غصہ آنا ضروری ہے. میں کہتا ہوں کہ جہاں تحمل مزاجی سنت مصطفیٰ ہے وہاں غصہ کرنا بھی سنت نبی ہے. اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ جہاں تحمل مزاجی مولا کائنات کی سیرت کا حصہ ہے وہاں غصہ کرنا سیدہ زہرا کی سیرت کا حصہ ہے. بی بی نے غصہ کر کے دکھایا ہے. فرمایا سرکار نے اکتب ما اقول، لکھو. ایک صحابی کو آواز دے کر کہا جسے لکھنا آتا تھا، فرمایا لکھو جو میں بول رہا ہوں، اور جب بھی میں کچھ بولوں وہ لکھ لیا کرو. اس نے کہا یا رسول اللہ اکتبو ما فی الغضب والرضا، اے اللہ کے رسول جو آپ غصے میں کہیں وہ بھی لکھ لوں؟ سرکار نے فرمایا ما اقول الا الحق، میں بولتا ہی نہیں ہوں مگر جو بولتا ہوں وہ حق بولتا ہوں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. یہ چوتھی صفت ہے صاحبان ایمان
بھی کرتے ہیں، وہ اکڑ کر بھی بات کرتے ہیں۔ اور پانچویں صفت وَيُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ، اپنی صلاحیتوں کو اللہ کی خاطر استعمال کرنے والے لوگ۔ اور چھٹی صفت اور آخری صفت لا يخافون لومۃ لائم، ملامت کرنے والوں کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوتے۔ حق بات کی ہے، سچ بات کی ہے، صحیح بات کی ہے، ضمیر مطمئن ہے، اللہ راضی ہے، چاہے ساری دنیا ناراض ہے، ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہو جائے مگر اللہ راضی ہے، ضمیر مطمئن ہے، دنیا مذمت کرتی رہے، ہمیں مطمئن رہنا ہے۔ یہ مومنین کی علامات میں سے، اور یہ جو 6 علامتیں ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، ہر ایک کو نہیں دیتا، یہ اللہ کا فضل ہے، کسی کسی کو یہ فضل عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک بھائی کی مجلس ترحیم ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے، چلیے اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے چلیے۔ ایک بھائی کے لاشے پہ آیا ہے، کربلا میں جس بھائی کے لاشے پہ بھائی آیا ہے وہ لاشا بازو بریدہ لاشا ہے، آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، سر پہ گرز لگا ہوا ہے، گھوڑے پہ گرتے ہوئے خود کو سنبھالنے کے لیے بازو نہیں تھے، جب گھوڑے سے گرے ہیں، اس منظر کو یاد کر کر کے جناب زہرا آج بھی روتی ہے، اس منظر کو یاد کر کر کے بی بی فاطمہ آج بھی گریہ کرتے ہیں۔ ایک ذاکر کے خواب میں آ کے کہا تم نے میرے عباس کے مسائل نہیں پڑھے؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ کہا بی بی میں نے آج آپ کے بیٹے عباس کے مسائل پڑھے، کیا تم نے رونے والوں کو نہیں بتایا کہ جس کے بازو نہ ہو وہ زمین پہ کیسے گرے گا؟ میرا عباس کربلا میں بازو بریدہ، جب سیدھا بازو مولا عباس کا کاٹا گیا، علم کو دوسرے ہاتھ میں لیا اور یہ رجس پڑھتے ہوئے جا رہے تھے تم میرا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دو مگر میں حسین کی حمایت سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، میں اپنے دین سے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور جب دوسرا بازو بھی کاٹ دیا تو میرے مولا عباس نے مشکیزے کو اپنے دانتوں میں دبا لیا اور ایسے لے کے جا رہے تھے جیسے شیر شکار لے کے جا رہا ہوں، اور پھر ایک سنسناتا ہوا تیر جب مشکیزے میں آ کے لگا اور اپنے سامنے پانی بہتا ہوا دیکھنے لگے تو گھوڑے سے کہنے لگے اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ سکینہ کو منہ دکھا سکتا، اے رہوار مجھے واپس لے چل۔ گھوڑا جیسے ہی مڑا ہے سر پہ ایک گرز آ کے لگا، مولا زمین کی طرف آئے اور گھوڑے سے زمین تک آتے ہوئے ایک جملہ کہا، آقا حسین میرا سلام آخر ہے۔ علامہ نقد صاحب لکھتے ہیں مولا عباس نے مولا حسین کو مدد کے لیے نہیں پکارا، اس لیے کہ جس کی علی اکبر کی شہادت پہ کمر ٹوٹ گئی ہو، جس کی آنکھوں کا نور چلا گیا ہو، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، آوازیں بلند ہیں، اللہ آپ کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ جب پہنچے ہیں حضرت عباس کے لاشے پر، تبھی میرے مولا کا نفس مبارک چل رہا تھا، ابھی دم تھا مولا کی بدن مبارک میں۔ مولا حسین نے مولا عباس کے سر کو اپنی آغوش میں لے لیا، سنیں گے حضرت عباس نے سر ہٹا دیا، مولا نے پھر آغوش میں لیا، پھر آہستہ آہستہ سر ہٹا دیا، مولا نے پھر آغوش میں لیا، پھر عباس سر ہٹانے لگے تو پوچھا عباس تم اپنا سر کیوں ہٹاتے ہیں؟ فرمان لگے مولا یہ شہزادوں کی جگہ ہے، کہاں غلام کا سر، کہاں حسین کا زانو؟ فرمایا عباس ہم چاہتے ہیں تمہارا سر ہماری آغوش میں ہے، کوئی وصیت ہو تو کرو۔ کہ مولا جب دنیا میں آیا تھا سب سے پہلے آپ کا دیدار ہوا تھا، اب دنیا سے جا رہا ہوں تو آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا کیا چیز مانے؟ کہ مولا ایک آنکھ میں تیر مارا ہے، ایک آنکھ میں خون ہے، میرے بازو ہوتے تو میں آپ کو یہ زحمت نہ دیتا،
میری آنکھ کا خون اگر صاف ہو جائے تو عباس آپ کے چہرے کی زیارت کر دے۔ مولا حسین نے اپنی ابا کے دامن سے حضرت عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا، ایک آنکھ کے خون صاف کیا۔ مولا نے آنکھ کھول کر دیکھا اور کہا مولا مجھے بس ایک سوال کا جواب چاہیے، اور سوال یہ ہے کہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ مولا حسین نے سینے پہ سینہ رکھ دیا، لبوں پہ لب رکھ دیے، کبھی رخساروں کے بوسے لیتے، کبھی پیشانی کا بوسہ۔ کہا عباس ہماری بھی ایک آرزو پوری کر دو۔ ساری زندگی تم نے مولا کہا، آقا کہا، مجھے کبھی بھائی کہہ کر نہیں پکارا، آج آخری وقت میں مجھے بھائی کہہ دو، ایک مرتبہ یا اخ کہہ کر پکارا، اے میرے بھائی حسین۔ روح پرواز کرتی چلی گئی، گریہ ہو گیا، زدار و مجلس ہو گئی، میرا حصے کا بیان مکمل ہو گیا۔ اس ماں کو بھی سلام کریں جو روزانہ جنت البقیع جاتی ہے، انگشت شہادت سے 4 قبروں کے نشان بناتی ہے، اور چاروں بیٹوں کے نام لکھ کر کہتی ہے مجھے ام البنین نہ کہا کرو، اس لیے کہ ام البنین تو بیٹوں کی ماں کو کہا جاتا ہے۔ میرے چاروں بیٹے کربلا میں سو رہے، اب میں بیٹوں کی ماں نہیں ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ جب بیویاں شام سے رہا ہو کر مدینے آئی نا، اور شہر کے باہر خیمہ نصب کر کے امام سجاد نے بشیر سے کہا کہ اہل مدینہ کو جا کے بتاؤ کہ حسین کا قافلہ آ گیا، اور بشیر ابن جذنم نے مدینے میں سنانی مرثیہ سنایا، اے اہل یثرب، آپ یثرب رہنے کے قابل نہیں رہا، حسین کا لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے۔ اور بشیر محلہ بنی ہاشم سے سادات کی گلی سے جب گزرنے لگے تو ایک دروازے سے ایک بی بی جس کے ہاتھ میں عصا تھا وہ باہر آ کر پوچھتی ہیں بشیر کس حسین کی بات کر رہے ہو؟ کیا حسین جو مصطفیٰ کا نواسا، حسین جو زہرا کا لال؟ بس کہا اے فضل مجھے سہارا دو، میرا حسین آ گیا۔ شہر سے باہر گئی تو دروازے پر مولا سجاد بیٹھے تھے، خیمے کے دروازے پر، تو حضرت فضل سے کہنے لگی کہ اس مرد سے کہو کہ رستہ چھوڑ دے، میری دادی خیمے میں جانا چاہتی ہے۔ جب فضل نے جا کر کہا نا کہ رستہ ہٹا دو، رستہ چھوڑ دو، میری دادی جانا چاہتی ہے، تو امام سجاد نے اپنے کمر کو سہارا دیا اور 2 قدم آگے بڑھ کر کہا دادی ام المنین، یہ آپ کا زین العابدین آپ کے سامنے کھڑا، اب زین العابدین اس قابل نہیں رہا کہ دادیاں پہچانے۔ جب خیمے میں داخل ہوئی تو جناب زینب کو پہچان نہیں پائی، جب بتایا یہ زینب ہے تو گلے لگ کر اتنا پیار کیا کہ بی بی نے ایک جملہ کہا اماں میرا بدن تازیانوں کے دکھ رہا ہے۔ اس وقت میں جناب ام المنین نے ایک جملہ کہا اے زینب میں عباس کو دودھ نہیں بخشوں گی، میں نے عباس کو پالا تھا کہ حسین کے کام آئے، کربلا میں حسین مارا گیا، تمہیں اسیر بنایا گیا۔ میری بی بی نے ایک مرتبہ ماں کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، ماں میرے بھائی کو کچھ نہ کہو، جب تک عباس زندہ رہا دشمن کی مجال نہیں تھی جو حسین کی طرف دے، عباس کی شہادت نے میرے بھائی کی کمر توڑ۔ کربلا کا میدان تھا، عباس بازو بریدہ نہر کے کنارے، اللہ لعنت اللہ علی قوم